اس بات کا ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میری کسی بات کی کوئی غلطی ہو تو مجھے بتاؤ۔ المحنت عقائد علماء دیوبند کی مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ میں اس بات کے جوابات دے رہا ہوں کہ حضور زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بتائیے کہ مسجد نبوی میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے حضور علیہ السلام کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ اور اگر حضور وہاں زندہ ہے، قبر میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، وہ امام نماز کیسے پڑھا رہا ہے؟ اس کا جواب ضرور دینا، مرنے سے پہلے دینا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام آگے ہوتا ہے یا حضور آگے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت سیدنا، اور یہ واقعہ خود اس مولوی نے بیان کیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت ناساز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ مبارک حجرے کا اٹھایا، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت فرما رہے ہیں، اور یہ ایک روایت کے مطابق اتوار ہے، ظہر کی نماز ہے، اور ایک روایت کے مطابق فجر ہے اور دوسری رکعت ہے۔ یہ سارے مختلف روایتیں شرح مسلم میں اور مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں اور مدارج النبوت میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز میں ہی سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک مسلم شریف کی روایت میں صحابہ فرماتے ہیں ہم خوشی میں دیوانے ہو، ہم خوشی، ہماری عید ہو گئی، ہم اتنے خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، حضور ہمیں نماز میں دیکھ رہا ہے، ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے وضاحت مسلم شریف کی حدیث میں موجود۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو مبارک سے پکڑ کے اور تھام کر حضور علیہ السلام کو نماز میں لے آئے، جماعت میں لے آئے۔ اس کے بعد آگے مصلی کی طرف بڑھے، صحابہ اکرام نے جو ہے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ اس طرح کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تو اس بات کو غور کرتے رہے کہ کیا ہوا، سمجھ گیا واقعی حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہو، آگے کیا، وہ پھر پیچھے ہو رہے ہیں، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو رہے ہیں، اور میں کھڑے رہو۔ عرض کی آقا ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ نہیں ہو سکتا لائق کہ وہ حضور علیہ السلام آ جائیں اور وہ امام بن جائے۔ حضور علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے مصلی پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام امامت پر، حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جائیں آپ امام ہی ہوں گے اور امام ہی رہیں گے، اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ مگر صورتحال یہ عرض کرنی ہے کہ وہاں بخاری شریف میں اور مدارج نبوت میں کننا نقتدی ابی بکر و ابو بکر کانا یقتدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام فرماتے ہیں صورتحال یہ تھی کہ حضور واقعی امام، حضور مصلی پر، ان کے پیچھے ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد سارے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے امام ابو بکر تھے، ابو بکر کے امام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی حضور علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا کہ کبھی بھی ایسا ہوگا، کوئی ایسی شرکت ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ سب کا امام تو میں ہوں گا، لیکن باقی لوگوں کے امام وہ بھی ہو سکتا ہے جسے میں بناؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں ان مولوی صاحب کو کہ وہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں یا حضور تشریف لے آئیں تو ساری امامتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ یہاں ذرا سا سنبھل کے بات کہنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، کسی نے ان کی امامت کو منسوخ نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ اکرام کو جب پتہ چلا کہ حضور صف میں تو امام کو مخاطب کرنے کے لیے حضور نے انہیں بھی روک دیا کہ نہیں چلنے دو، اور بعد میں بھی حضور نے نہیں فرمایا نماز دہراؤ، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئے تو نماز کی پابندی کرتے ہو۔ اور 17 نمازیں مشکات شریف کے حوالے سے اور شرح مشکات میں سب نے اس بات، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی حنفی نے لکھا ہے کہ 17 نمازیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔
میں یہ بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اور بھی حضور کسی کے پیچھے پڑیں گے، حضور کی مرضی ہے، لیکن حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت کے واقعے میں امام تھے، ان کے پیچھے اعلیٰ حضرت تھے، پھر اعلیٰ حضرت کے پیچھے نمازی تھے۔ اس پہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا الحمدللہ جنازہ میں نے پڑھایا ہے لوگوں کا، اور میرے امام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ایسی وضاحت میں نے کرنی ضروری سمجھی کہ جس سے لوگوں کو یہ جھوٹ بول کے گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ان کو ہر طرح کی میں نے دعوت دے دی ہے، اب ان میں ہمت ہے، علم ہے، اخلاق ہے، اور جو کچھ ہے وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں گے۔ آخری بات یہ کہ یہ باتیں نکال کر الزام بہتان لگانا، اپنے اکابرین کی گستاخیوں کا بتاؤ کہ ان کے متعلق اسلامی نظریہ کیا ہے، تھانوی کیوں، یا رشید احمد گنگوئی کیوں، یا خلیل احمد امبیڈوی کیوں، یا قاسم نانوتوی کیوں۔ قاسم نانوتوی کی ایک بات پہ مجھے ان سے ایک جواب طلب کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمہارے نانوتوی صاحب نے 6 اور خاتم یعنی خاتم النبیین اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ تم نے خاتم النبیین کس کو مانا ہے؟ حضور علیہ السلام تو آخری ہیں، 6 اور مان لیے، اب ان 6 میں کون آخری ہے؟ اور اس کے بعد کوئی 6 اور لے آئے گا تو آخر حضور کے خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم کہاں چلا گیا؟ قرآن کی آیت کہاں چلی گئی؟ مجھے اس کا جواب مرنے سے پہلے دینا۔ اب میں اسی اعتراض کو اپنی کتابوں میں جو ان کی گستاخیاں لکھی ہیں وہ چھپاتے ہو، اس کا بھی تو جواب دو کہ شیخ الاسلام کتاب کا حوالہ شیخ حسین احمد مدنی صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہے کہ جامع مسجد میں جو نمازیوں سے بھرا ہوا تھی اور مصلیوں نے جناب خواہش ظاہر کی کہ اس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما، اور سب نے کہا نمازیوں نے کہ حضرت صاحب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو یہ حضرت آپ نبی ہیں، آپ ہمارے مولانا کو کہیں